جلال کی ذات کا مشن تو کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ پھر سرکار کی ذات تو بہت ارفع و اعلیٰ مقام کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیے۔ اور جن صحابہ نے اس بات کو ذہن میں رکھا تھا، جو سرکار کی تعظیم و توقیر کرتے تھے، مر مٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، وہ حضور کے در والے تھے اور ایسے وفادار تھے جو سرکار کی شان، مرتبت، علوت کو جانتے تھے، یہی باتیں تو ذہن میں رکھ کر وہ سمندر کے اندر گھوڑے لے کر کود پڑے، لیکن اس کے باوجود اپنی جان کی بازی دینے سے پیچھے نہ ہٹے۔ تو یہ عقیدہ صحابہ جیسا اپنایا جائے گا تو جبھی جا کے پتہ چلے گا کہ شان محمد مصطفیٰ کیا ہے، شان صحابہ کیا ہے، شان اہل بیت کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام میں حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، جاؤ ان درختوں کو اکٹھا کرو، میں وہاں جا کے پیشاب مبارک کروں گا۔ بول آپ کے لیے آسان کرتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے، ورنہ بولو براز، ہمارے ہاں جو فضلہ نکلے ہم اس کو پخانہ کہتے ہیں، پیشاب، اور نبی پاک علیہ السلام کے بولو براز۔ تو لیکن آپ لوگوں کے لیے آسان کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اب نگاہ مصطفیٰ پڑی تو جابر بن عبداللہ کو صحابی رسول بنا دیا۔ اب کائنات میں صحابہ کے بعد ان طرح کا کوئی شخص پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ حضور خود فرمائیں تو یہ معجزہ ہے، تو معجزہ، لیکن اپنے غلام کو فرماتے ہیں ان درختوں کو کہو کہ اکٹھا ہو جاؤ، میں وہاں پہ جا کے پیشاب مبارک کروں گا۔ اب وہ جابر بن عبداللہ جا کے درختوں کو کہتے ہیں تو درخت ان کی آواز سن کر اکٹھے ہو جاتے ہیں پردہ کرنے کے لیے، تاکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھ کر اپنا پیشاب مبارک کرے۔ اب پیشاب مبارک کیا، بول مبارک کیا، فارغ اٹھے، جابر بن عبداللہ وہاں گئے اور جا کے دیکھا کچھ نہ تھا، خوشبو آ رہی تھی، خوشبو آ رہی تھی۔ اور عرض کی کہ حضور آپ نے پیشاب مبارک کیا ہے یا نہیں کیا؟ حضور نے فرمایا ہاں میں نے کیا ہے۔ اب چونکہ نظر نہیں آ رہا تھا تو سرکار نے شاہ فرمایا، اے جابر بن عبداللہ کیا تجھے یہ نہیں پتا کہ اللہ نے زمین کو یہ حکم دیا ہے کہ نبی کے جسم سے جو نکلے اس کو کھا جائے؟ زمین کھا گئی۔ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ حضور خدا کی قسم میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا یہ تھی، حضور اگر آج آپ کا پیشاب میں دیکھ لیتا، رب کعبہ کی قسم جابر اس کو کھا جاتا، اس کو پی جاتا۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا تھی کہ آپ کا پیشاب میں کھا جاتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول۔ کون کہہ رہے ہیں؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضور کے پیشاب تک رہو، تمہاری اوقات و سرکار کے پیشاب جتنی بھی نہیں، ہم کیا سرکار کی شان بیان کریں گے؟ اور شان کیسی بیان کرتے ہو کہ حضور کی قسمت اچھی جو ان کو عمر جیسا غلام مل گیا، حضور کی قسمت اچھی جو ان کو حسن و حسین جیسا نواسا مل گیا۔ تو جو نبی پاک علیہ السلام کے جسم مبارک سے نکلی ہوئی چیز کو نہ جان سکے، وہ سرکار کی ذات کو کیا جانیں گے؟ حضور کی شان کیا بیان کریں گے؟ قربان جائیے۔ اور یہ جابر بن عبداللہ کے جو والد تھے ان کا نام عبداللہ، یہ میدان احد میں شہید ہو گئے تھے، اور جب ان کے والد محترم شہید ہوئے تو حضرت جابر بڑے پریشان رہتے تھے۔ تو سرکار نے ان کو فرمایا تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اللہ آج تک کسی سے بغیر حجاب کے نہیں ملا، لیکن جب تیرا بابا شہید ہوا میرے رب کے پاس پہنچا تو رب بغیر کسی پردے، بغیر کسی حجاب کے تیرے رب کو ملا۔ یہ مقام ہے صحابی حضرت عبداللہ کا۔ قربان جائیے، اللہ اکبر۔ اور پھر چونکہ سرکار کی آل اور اصحاب کا اکٹھا ذکر خیر میں کر رہا ہوں، اور قربان جائیے یہ نبی پاک علیہ السلام کی جہاں اصحاب کا ذکر ہے وہیں سرکار کی آل میں سے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہوگی؟ ہائے ہائے، تو ان کی شان کیا بیان کرے؟ نہ وہ الفاظ پاس ہیں، نہ وہ دل ایسا ہے، نہ وہ زبان ایسی ہے، نہ کتاب کی تحریر ایسی ہے، نہ کسی انک کے اندر سیاہی ایسی ہے، نہ قلم کے اندر جرأت ایسی ہے جو سیدہ عالمین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا جائے۔
ان کی تو شان ہی بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے، قربان جائیے۔ ان کے گھر کی بکریاں جہاں چلی جائیں، جہاں سے گزر جائیں، وہ زمین کا خطہ وہ کائنات میں افضل و اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ تو کیا بات کریں ان کی، اللہ اکبر۔ علامہ اقبال شاعر مشرق، شاعر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو ان سے جو محبت کرتے ہیں، جو ان کو جانتے ہیں، وہ اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سے جو ہم محبت کرتے ہیں، جو ہم جانتے ہیں انہیں، وہ 3 وجہ سے۔ تو آپ کہتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین، ایک تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی ہے، ایک وہ حضرت علی شیر خدا کے گھر کی رونق ہیں، ان کی بیوی ہے، اور ایک وہ حسن و حسین کی والدہ محترمہ ہے۔ ہم تو اس وجہ سے ان کو جانتے ہیں، اس وجہ سے ان سے محبت اور پیار کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حمایہ اہل سنت، نعرہ تحقیق۔ اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جو بات آگے میں ذکر کروں گا، چونکہ آپ کے جو شوہر ہیں وہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو بات کیونکہ ادب پر بھی ہو رہی تھی کہ سرکار کی آل، سرکار کے اصحاب کا ذکر کیسے کیا جائے، ان کی آل، ان کے اصحاب کا مثل نہیں ملتا، پھر سرکار کا مثل کوئی کیسے پیدا کر سکتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور حضور کے بارے میں ادب والے الفاظ جو حضرت علی سے روایت ہے، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ان کے صاحبزادے حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نیشا پور میں تشریف لائے۔ نیشا پور میں لوگوں کا کثیر ازدحام لگ گیا، لاکھوں لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت گھوڑے پر تشریف فرما تھے، گھوڑے پر، اور آپ نے جیسے ہی حجاب ہٹایا، چادر ہٹائی، تو چہرہ ایسا سورج کی طرح منور تھا، ایسے تاباں، ایسا روشن تھا کہ لوگ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ ہائے ہائے، یہ ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ سرکار کے آل کے حسن و جمال کا یہ حال ہے کہ جن کا حسن لاکھوں افراد نہ دیکھ سکے اور دیکھ کر بے ہوش آ جائیں، پھر مصطفیٰ کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ وہاں تقریباً 20,000 محدثین کھڑے تھے۔ لوگوں نے عرض کی کہ حضور اپنے نانا جان کی کوئی حدیث ہی ہمیں بیان کر دو، حضور کی حدیث بیان کر دو۔ تو جو تقریباً 20,000 وہ علماء محدثین کھڑے تھے، ان کے بعد دوات ہی جو اس زمانے میں دوات ہوتی تھی، اور قلم سے وہ انک میں ڈبو کر اس کو لکھا کرتے تھے۔ 20,000 علماء محدثین وہاں کھڑے ہیں، انہوں نے لوگوں کو خاموش کروایا کہ نبی پاک علیہ السلام کے نماز سے اب اپنے نانا جان کی حدیث بیان کریں گے، لہذا ادب لازم پکڑو اور خاموش ہو جاؤ۔ آپ جب حدیث سرکار کی پڑھتے ہیں، متن جب پڑھتے ہیں، تو یوں بیان فرماتے ہیں کہ قال حدثنی ابی موسیٰ الکاظم عن ابی جعفر الصادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین الابی الحسین عن ابی علی ابن ابی طالب۔ اب یہ متن یعنی کس نے کس سے حدیث روایت کی، کس نے کس سے روایت کی؟ فرمایا مجھے حدیث بیان کی میرے باپ موسیٰ کاظم نے، ان کو بیان کیا امام جعفر صادق نے، ان کو بیان کیا امام باقر نے، ان کو بیان کیا امام زین العابدین نے، ان کو بیان کیا امام حسین نے، اور ان کو بیان کیا حضرت علی شیر خدا نے۔ اب یہ حدیث پاک بیان ہو رہی ہے۔ اب چونکہ حدیث کے وہ الفاظ تھے وہ حضرت علی سے روایت ہے، قربان جائیے۔ حضرت علی نے جب وہ سرکار کی حدیث پاک پڑھ کے سنائی، جو بیان کی، جو انہوں نے خود اپنے کانوں سے مصطفیٰ سے سنی تھی، اور یہ حضرت علی وہ ہیں کہ جب مواخات مدینہ ہو رہی تھی، حضور صحابہ میں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا رہے تھے۔ جب سب کے بھائی بھائی بنا چکے تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے آئے۔ کیسے آئے؟ فجاءہ علی تدمع عیناہ، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ عرض کیے حضور آپ نے سب صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، مجھ سے کیا قصور ہوا، کیا غلطی ہوئی کہ مجھے کسی کا بھائی نہ بنایا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی
بھائی ہے۔ اے علی، ان صحابہ کو بھائی بھائی میں نے بنایا، تجھے اور مجھے بھائی میرے رب نے بنایا، یہ دنیا میں بھائی بھائی ہیں۔ اے علی، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، قبر میں بھی میرا بھائی ہے، اور حشر میں بھی تو میرا بھائی بن کے میرے ساتھ رہے گا۔ اللہ سرکار جس کو بھائی کہیں وہ مصطفیٰ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ قال حدثنی اخی، کہ مجھے میرے بھائی نے حدیث بیان کی، نانا، یہ بے ادبی تھی۔ بولی یہ کیا تھی؟ اونچا بولی یہ کیا تھی؟ یہ نہ کہا۔ اب جب حضرت علی نے حدیث پڑھ کے سنائی تو ذرا الفاظ سنیے، کہتے ہیں قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی، حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نے حدیث بیان کی ہے۔ ارے ادب سیکھنا ہے تو آؤ حضرت علی کے دربار پہ آ جاؤ۔ سرکار کو اپنا محبوب کہا، سرکار کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، اور آج دیکھو یہ آپ کے خطبات ہوتے ہیں، محمد کہتے ہیں، پیغمبر کہتے ہیں، محمد مصطفیٰ نے کہا، پیغمبر اسلام نے کہا، تمہارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہے کہ جو سرکار کے لیے ذکر کیے جائیں، تمہارے منہ سے سرکار کی شان کیا نکلے گی؟ تم تو کیسے کیسا نام لیتے ہو؟ ادب سیکھنا ہے۔ جو کمال عشق پر پہنچ گئے، حضرت علی شیر خدا، ان کے عشق کا کمال یہ ہے کہ صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، اور وہاں مشرکین یہ کہتے، جب خط لکھا تو اس پہ لکھوایا محمد رسول اللہ۔ مشرکین کہتے ہیں حضور کو، ہم آپ کو محمد بن عبداللہ مانتے ہیں، ہم آپ کو محمد رسول اللہ نہیں مانتے، اس کو مٹائیے، صاف کیجئے۔ حضور نے فرمایا امحو یا علی، اے علی محمد رسول اللہ کو مٹا دے، اور محمد بن عبداللہ لکھ، قربان جائیے۔ اور وہ بن مسعود کہتے ہیں حضور کا ادب کا حال یہ تھا، اگر کسی ایک صحابی کو حکم دیتے تو 1400 صحابہ حکم کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑتے تھے۔ اگر وضو کرنے کے لیے کلی کرتے تو کلی کا پانی زمین پر نہ گرنے دیتے، اگر ناک مبارک سے نیٹ نکلتی وہ لے کر اپنے چہروں پہ مل لیتے تھے۔ مصطفیٰ کا ادب کا حال یہ ہے، لیکن یہاں سرکار فرما رہے ہیں امحو یا علی، علی میرے نام کو مٹا، لیکن حضرت علی کہتے ہیں لا امحو کا ابداً، اے اللہ کے رسول میں کبھی آپ کے نام کو نہ مٹاؤں گا، بلکہ قیامت تک کے لیے جس کی نسبت علی مرتضیٰ شیر خدا سے ہو گئی وہ آپ کے لکھے ہوئے نام کو حشر تک نہ مٹا سکے گا۔ ارے وہیں پر ابو بکر صدیق بھی تھے، وہی عمر فاروق اعظم بھی تھے، وہی عثمان غنی بھی تھے، وہی صحابہ بھی تھے، نہ خدا کی طرف سے وہی نازل ہوئی، نہ مصطفیٰ نے منع کیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ بے ادبی نہ تھی، یہ علی کا کمال عشق تھا۔ رب بھی اس سے راضی ہوا کہ جب بات محمد مصطفیٰ کی محبت کی آئے، جب بات نبی پاک علیہ السلام کی عشق کی آئے، تو فرمایا اب وہ بے ادبی نہیں بلکہ وہ عشق کا کمال ہے۔ حضرت علی نے عشق کا کمال کر کے دکھا دیا اور عرض کیا کہ آقا آپ کا نام علی نہیں مٹا سکتا، بلکہ قیامت تک کے لیے علی کے نام کے ساتھ جس کو نسبت ہو جائے گی وہ قیامت تک کے لیے آپ کا لکھا ہوا نام کبھی بھی نہیں مٹا سکتا۔ یہ کمال عشق حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو کیا الفاظ دیکھیے، قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی، کہتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کہ قال حدثنی جبرائیل، حضور فرماتے مجھے جبرائیل علیہ السلام نے بیان کیا۔ قال جبرائیل، اور جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں سمعت رب العزت، میں نے خود رب العزت سے یہ حدیث پاک سنی ہے۔ کیا حدیث پاک؟ لا الہ الا اللہ حسمی، فرمائے لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے۔ کیا ہے؟ میرا قلعہ ہے۔ ومن قال دخل حسمی، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا۔ فرمایا ومن دخل حسمی، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ تو
باوا سے بلند 3 بار میرے ساتھ مل کے پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث پاک ہے۔ قلعہ ہوتا نا، قلعہ، پہلے زمانے میں بادشاہوں کے قلعے ہوتے تھے، وہ بڑی بڑی اونچی دیواریں، اب بادشاہ مسجد کے پاس بھی قلعہ ملتا ہے لاہور میں، اسی طرح ٹھٹھا میں آپ چلے جاؤ، ہندوستان میں چلے جاؤ، اسی طرح بغداد میں چلے جاؤ، تو بڑے بڑے قلعے ملتے ہیں جو بڑی بڑی لمبی دیوار اور پتہ نہیں کتنے 100 سال لگ کے ان کو مضبوط کر کے بنایا۔ وہ بادشاہ قلعے کیوں بناتے تھے؟ تاکہ کوئی چور نہ گھسے، کوئی ان کے گارڈ حارسین چوکیداروں کو نقصان نہ دے سکے۔ اور اللہ کا قلعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہو نا سبحان اللہ۔ یہ قلعہ ہے اللہ کا، اور فرمایا جس نے یہ پڑھ لیا تو وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا، جو قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر کرنا چاہیے، یہ کلمہ تحمید ہے، اس کو لازمی یاد کرنا چاہیے۔ قربان جاؤں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ عشق رسول تھا جو اپنے کمال تک پہنچا۔ کہاں تک پہنچا بولیے؟ کمال تک پہنچ گیا۔ اب آگے اسی بات پہ آتا ہوں جس کو شاعر مغرب، شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا۔ آپ آگے مزید ذکر فرماتے ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرماتے، قیامت تک مائیں اور بیٹیاں جتنی بھی ہیں ان سب کا مأوا اور ملجا اور مأوا اور ان کے لیے اسوہ حسنہ جو ذات ہے وہ سرکار کی لخت جگر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ قربان جائیے۔ اور پھر آگے اقبال کہتے ہیں کہ اے عورت، اللہ نے تیری فطرت میں بڑے کمال رکھے، اے عورت، اللہ نے تیری فطرت میں بڑے کمال رکھے، لیکن تیری فطرت میں کمال اس وقت آئے گا جب تیری نظر سیدہ فاطمہ تو زہرا پہ جا کے رک جائے گی، اب وہاں سے آگے نہ جائے، یعنی ان کی سیرت اپنا، ان کے تقوی کو اختیار کر، ان کے نقش قدم پہ چل، پھر تیری فطرت کے اندر رب اس کمال کو پیدا فرما دے گا کہ جس کا رب نے وعدہ فرمایا ہے۔ اور جن کی فطرت کیسی ہو، آئیے ذرا سنی سیدہ کا واقعہ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ گھر میں موجود تھی، ایک سائل آیا مانگنے والا، وہ مانگ رہا تھا، اے نبی کے گھر والوں مجھے کچھ عطا کرو۔ اور آپ کے گھر کی جو کنیزہ تھی ان کا نام تھا حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے ان کو فرمایا کہ فضا، گھر کے تلاشی لو، تلاش کرو، گھر میں کچھ چیز ملتی ہے، اس مانگنے والوں کو دو۔ حضرت فضا کہتی ہے کہ اماں حضور کچھ نہیں ہے۔ فرمایا تلاش کرو، پورے گھر کو تلاش کیا، دینے کے لیے کچھ نہ ملا۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے، رحمت للعالمین کی بیٹی ہے اور گھر میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ کیسی زندگی گزری فاقے میں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزر گئی، لیکن اس کے باوجود ایک سیکنڈ، ایک لمحہ اماں فاطمہ الزہرا کا عبادت الہی میں غافل ہو کے نہیں گزرا۔ آپ خود فرماتی تھی جب سجدے کو جاتی تھی، اللہ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا ادا نہیں ہوتا۔ یہ حال تھا آپ کی عبادت کا، تقوی کا۔ جب حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور عرض کیا کہ اماں حضور گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، آئے ہائے، وہ فاطمہ کہ جن کے سر کا بال رب کا سورج بھی نہ دیکھ سکا، آپ نے اپنی چادر دے دی، کہو نا سبحان اللہ۔ فرمایا یہ چادر لے جا، وہ فلاں یہودی ہے فلاں جگہ، اس کو جا کے دے، اور یہودی کو کہہ کہ یہ فاطمہ الزہرا کی چادر ہے، کچھ پیسے ادھار دے دو تاکہ سائل کو خالی نہ لٹایا جائے کہ نبی کی بیٹی کے گھر میں مانگنے آیا ہے، تاکہ قیامت تک کو یہ نہ کہہ سکے کہ سرکار کی بیٹی کے گھر آنے والا منگتا سائل سرکار کی بیٹی کے گھر سے خالی کیسے چلا گیا۔ فرمایا یہ میرا دوپٹہ لے جا، فلاں یہودی کے پاس جا کے رکھوا، کچھ پیسے ادھار لے گیا تاکہ منگتے کو دے دیا جائے۔ اماں فضا جب دوپٹہ وہ چادر لے کر یہودی کے پاس گئی، یہودی نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ دوپٹہ ہے۔ کرنا کیا ہے؟ دوپٹہ رکھ کے کچھ رقم چاہیے۔ یہودی بولا پہلے یہ بتا یہ چادر کس کی ہے؟ اس نے کہا سرکار کی لخت جگر، سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک فاطمہ الزہرا کی ہے۔ یہ لفظ یہودی نے سننے تھے، چادر کو سر پہ رکھا، پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ حال ہے۔ ارے جن کی عفت کا حال یہ ہو، جن کی پاک دامنی کا حال یہ ہو، جن کی عظمت کا حال یہ ہو، جن کی شان کا حال یہ ہو کہ جن کی شان کے اندر رب کا قرآن بولے، جن کی عزت کے اندر حضور کی ازواج بولے، جن کے گھر کی پہرےداری جبرائیل علیہ السلام کرے، جن کے گھر کے نوکرانی حضور کی آل اور صحابہ نے کرے، مجھے بتاؤ ان کپڑے کے اندر اتنی تاثیر پیدا ہوگی اگر یہودی کے ہاتھ میں جائے، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ ارے جن ماں نے میری ماں کا دیدار کیا ہوگا، بتاؤ ان کے دلوں کے اندر اپنے ایمان کو کتنا زیادہ منعکس فرما دیا ہوگا۔ یہ تو شان ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کس کس چیز کو بیان کیا جائے، وہ یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا چادر ہی کی برکت سے۔ اور پھر آخر میں اقبال کہتا ہے اگر شریعت کا لحاظ نہ ہوتا، نہیں اگر منع نہ ہوتا، دنیا دیکھتی کہ ڈاکٹر اقبال سیدہ کے قبر پہ جاتا، ان کو جا کے سجدہ کرتا۔ کیا کرتا؟ لیکن چونکہ شریعت میں منع ہے تو منع ہے، نہیں کیا تو کرنا بھی جائز نہیں۔ یہ محبت تھی، یہ وارفتہ محبت تھی۔ اور چونکہ میرے آج بیان کا ٹاپک اور نبی پاک علیہ السلام کی شان، حضور کی آل اور حضور کے اصحاب کا ذکر خیر کرنا ہے، آئیے آگے چلتے ہیں۔